دارا والا سے بھائی محمد زبیر صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہمارا ایک دوست ہے جو اہل حدیث ہے، اس نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی کسی امام کی تقلید نہ کرے بلکہ از خود قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے خود ہی دین کو سمجھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب، اس دوست کی یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا اس کے کہے کے مطابق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ محمد زبیر: جی میرے محترم بھائی، جو آپ نے پوچھا کہ کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے یا نہیں، آپ اس مقصد کو پہلے سمجھیں۔ تقلید کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے جو استنباط کیا ہے، جو سمجھا ہے، وہ آسان کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس اجتہاد کو کرنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک تو اجتہاد مطلق ختم ہو چکا ہے، وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بیچارہ تو قرآن پاک ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہوگا، اس کو کیا پتہ کہ اس قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ امر کے صیغے کے تو بہت سارے مطلب ہیں، امر فرض کے لیے بھی آتا ہے، امر واجب کے لیے بھی آتا ہے، مستحب کے لیے بھی آتا ہے، اباحت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ کیا سمجھے گا کہ جو قرآن پاک میں امر کیا گیا ہے، اس امر سے مراد کیا ہے؟ میں فرض سمجھوں، سنت سمجھوں، واجب سمجھوں، مستحب سمجھوں یا مباح سمجھوں؟ یہ کام ہوتا ہے مجتہد کا۔ مجتہد اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس امر سے کیا مراد ہے۔ اس لیے جب ہم خود نہیں سمجھ سکتے تو پھر تقلید کرنا ضروری ہوا، پھر کسی امام کی بات ماننا ضروری ہوا۔ چونکہ بر صغیر میں احناف ہی ہیں، حنفی ہیں، غیر حنفی یہاں ہے نہیں۔ اگر کوئی غیر حنفیت کو اختیار کرے گا تو وہ مسئلہ کہاں سے پوچھے گا؟ اس کے لیے ایک اور مشکل پیش آ جائے گی۔ لہٰذا امام کی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ امام نے جو حدیث کی تشریح کی ہے ہم اس تشریح کو مانتے ہیں۔ جیسے یہ جو آپ کے دوست ہیں، یہ یقیناً کسی کا ترجمہ پڑھیں گے تو مترجم نے پتہ نہیں ترجمہ صحیح کیا یا نہیں، لیکن اس نے اس پر اعتماد کیا کہ اس کا ترجمہ صحیح ہے۔ اسی طرح ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا کہ امام صاحب نے جو تشریحات کی ہیں وہ 100% درست ہیں۔ ہم انہی کے مطابق عمل کریں گے کہ جو حدیث کا مطلب انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، جو قرآن کا مطلب انہوں نے سمجھایا ہے۔ اس لیے جب یہ بات ہے تو جب ہم خود نہیں سمجھ سکتے تو پھر تقلید کرنا ضروری ہوا، پھر کسی امام کی بات ماننا ضروری ہوا۔ لہٰذا یہاں تقلید بھی ضروری ہے اور برصغیر میں تو احناف کو اپنانا بھی ضروری ہے۔